بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، نعمت افطار کا یہ خصوصی پروگرام خلق عظیم ARYQ-TV کے لاہور اسٹوڈیو سے اور آپ کا میزبان سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ خلق عظیم کے حوالے سے ہم روزانہ کسی نہ کسی ایک ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ تکبر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس میں ایک آپ نے فرمایا کہ وہ بوڑھا آدمی جو عمر کے آخری حصے میں بھی بدکاری سے باز نہ آئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولنے والا ہو، اور تیسرا آپ نے فرمایا کہ وہ فقیر جو تکبر کرنے والا ہو۔ تو تکبر کو بہت زیادہ اس کے حوالے سے وعید آئی ہے کہ انسان کو اپنی ذات کو جانتے اور پہچانتے ہوئے تکبر سے دور رہنا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہیں، متکبرین ہیں، ان کو چیونٹیوں کی صورت اٹھایا جائے گا اور ان پر ذلت ان کے اوپر ڈالی جائے گی اور ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تکبر بہت ساری چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ کثرت علم کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مال و منال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، عہدے اور منصب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حسب و نسب کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ انسان کو جو پے در پے کامیابیاں ملتی ہیں، اس سے بھی تکبر جو ہے وہ اس کا عنصر انسان کی طبیعت میں آ سکتا ہے۔ اس کی اپنی جو جسمانی قوت ہے، طاقت ہے، اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، حسن و جمال کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ وہ تمام نعمتیں ہیں جو کسی نہ کسی صورت انسان کو میسر ہوتی ہیں۔ اب ان نعمتوں کو تکبر کے بجائے اللہ کے شکر کی صورت میں کس طرح ان کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اور وہ نعمت جو آپ کے لیے رحمت کا باعث ہے، اس کو کیوں آپ اپنے لیے تکبر میں داخل ہو کے زحمت کا باعث بنا رہے ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ بہت اہم موضوع ہے اور اللہ نے اس کو اپنی چادر قرار دیا ہے۔ اور آئیے مہمانوں کے تعارف کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ تکبر ہے۔ ہماری خوشبختی ہے کہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، ڈائریکٹر سیرت چیئر، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی، اور اس کا ذکر میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی ڈاکٹر صاحب کا تعارف ہوتا رہے گا، ان کے غیر منقوط ترجمہ قرآن کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ ہمارے عہد کا اور ڈاکٹر صاحب سے متعلق ہر ایک فرد کا یہ اعزاز ہے کہ اللہ نے تاریخ میں یہ اہم کام ان کے ذریعے سے لیا، اور ہماری خوشبختی ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ تعلق ہمارا استوار ہوا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ جناب قاری محمد یونس قادری صاحب، بہت خوبصورت گفتگو آپ کی، ماشاءاللہ ہمارے ناظرین بہت محظوظ ہو رہے ہیں، بہت استفادہ کر رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آپ کی گفتگو سے، اور آج ہمیں دوبارہ تشریف آوری ہوئی ہے اور دوبارہ جوائن کیا ہے مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب نے۔ جمعرات اور جمعہ کو مصروفیت آپ کی منصبی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور ہم آپ کی کمی بہت محسوس کرتے ہیں، ہم بھی، ہمارے ناظرین بھی، اور پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب کیوں تشریف، جمعرات اور جمعہ کو مفتی صاحب کی مصروفیت ہوتی ہے، اس لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما نہیں ہوتے۔ خطیب جامع مسجد آتا دربار، آپ کا بہت شکریہ۔ اور نوجوان ممتاز ثنا خان مرحبا یا مصطفیٰ میں آپ نے ان کو دیکھا اور بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں۔ جناب طارق مسعود قادری ساہیوال سے ان کا تعلق ہے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ کلام سے، عطا فرمائیے۔ تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا، یا نبی خوب ہوا، خوب ہوا، شب میرا
کہتے تھے فرشتے باہم شب میرا کہتے تھے فرشتے باہم سخن طالب و مطلوب ہوا خوب ہوا یا نبی خوب ہوا حشر میں امتیں آسی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا حشر میں آسی کا ٹھکانہ ہی نہ تھا بخشوانا تجھے مرغوب ہوا خوب ہوا بخشوانا تجھے مرغوب ہوا خوب ہوا داغ تھی روزے قیامت میری لاج داغ تھی روزے قیامت میری لاج کے ہاتھ میں گناہوں سے دیو محجوب ہوا خوب ہوا یا نبی خوب ہوا خوب ہوا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلامت رہیے. طارق مسعود ساہیوال سے بہت خوبصورت کلام کا انتخاب کیا. داغ دہلوی کو زبان کا شاعر کہا جاتا ہے، اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کیسی حسن اور خوبی کے ساتھ انہوں نے تمام اشعار کو خوب ہوا کے ساتھ. ایک حمد کا شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، اور ہمیشہ میں بہت لطف اندوز ہوتا ہوں اس شعر سے، اور اس کی زبان کی جو خوبی اس کے اندر انہوں نے استعمال کی ہے کہ میری بندگی سے میرے جرم افزوں، میری بندگی سے میرے جرم افزوں، تیرے قہر سے تیری رحمت زیادہ. حضرت داغ دہلوی کا کلام. سبحان اللہ. سر آج موضوع ہے تکبر اور صفت الہیہ ہے، کیا فرماتے ہیں سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سرور صاحب.
آپ نے جو سوال کیا بلکہ اسٹیٹمنٹ ایک دی کہ تکبر صفت الہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں زیب نہیں دیتا ٹھیک کہ یہ صفت الہی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت خالق ہے، تو جو خالق کی صفات ہیں وہ مخلوق میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ٹھیک تو بات یہ ہے جتنی بھی صفات ہیں اللہ رب العزت کی، اس کے صفاتی نام بلکہ صفاتی نام نہیں، کلام اللہ تو یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر تمام کائنات کے سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام کائنات کے درخت قلم بن جائے تو اللہ کی باتیں ختم ہونے والی نہیں ہیں، اللہ کی صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ تو ان صفات کو اگر ہم دیکھیں اور اپنی ذات کو دیکھیں تو یہی حیثیت محسوس ہوتی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے، اس سمندر میں ہم نے صرف اپنی انگلی ڈبوئی ہے تو جتنا پانی میری انگلی کو لگا ہے یہ میری حیثیت ہے، اور سمندر اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی ذات سبحان اللہ۔ اپنی صفات کے اعتبار سے۔ سرور صاحب، آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں جو اسباب تکبر بیان کیے تھے یقیناً وہی ہیں۔ انسان تکبر کرتا ہے اپنے مال کی وجہ سے، ٹھیک پھر تکبر کرتا ہے اپنے جمال کی وجہ سے، پھر تکبر کرتا ہے اپنے کمال کی وجہ سے۔ مال تو ختم ہونے والی چیز ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، ہم تو دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، آج کوئی غریب ہے تو کل امیر ہو سکتا ہے، اور اگر آج امیر ہے تو کل غریب ہو سکتا ہے۔ یہ تو تکبر والی چیز نہیں ہے۔ پھر جمال، جمال آج جوانی میں جمال ہے، ایک وقت آتا ہے بڑھاپے میں کہ جھریاں پڑ جاتی ہیں اسی جمال پر، پھر انسان کہتا ہے کہ تجھ سے پوچھا ہے تیرے کوچے میں تیرا ہی پتا، دیکھ حالات نے کیسی تیری صورت کر دی۔ کہ انسان جس کو ڈھونڈتا ہے اسی سے پوچھتا ہے کہ وہ شخص کہاں ہے، حالانکہ وہی خود ہوتا ہے، لیکن اس کا چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جو میں نے دیکھا تھا آج وہ نہیں ہے۔ صحیح۔ جمال بھی نہیں تکبر کے لائق، مال بھی نہیں، اور پھر کمال۔ انسان کمال پہ تکبر کرتا ہے کہ میرے پاس اتھارٹی ہے، میرے پاس پرفیکشن ہے، میں اپنے قلم سے آج جس کو چاہوں عزت عطا کر دوں، جس کو چاہوں عروج عطا کر دوں۔ یہ وہی ہاتھ ہے جس کے قلم سے انسان دوسرے کو یہ باور کراتا ہے کہ میں ہی تمہیں شکست دے سکتا ہوں، میں ہی تمہیں بادشاہ دے سکتا ہوں۔ یہی ہاتھ ہے جس میں راشا آ جاتا ہے، جی ہاں، تو کمال بھی وہ زمین بوس ہو جاتا ہے۔ بالکل لہٰذا اللہ کو جو مطلوب ہے انسان سے وہ یہ نہیں ہے کہ اپنے مال پہ تکبر کرے، اپنے جمال پہ تکبر کرے، بلکہ اور اپنے کمال پہ تکبر کرے، بلکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ انسان کو تو اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے، نہ مال نہ جمال نہ کمال، بلکہ اعمال تمہارے کیا ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کو ارشاد فرمایا تھا، جو کہ خود جنت میں عورتوں کی سردار ہیں، کہ بیٹی قیامت کے دن یہ گمان مت کرنا کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، تم سے یہ پوچھا جائے گا اعمال کیا لائے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب رہنمائی فرمائیے آپ بھی ہماری، اور تکبر کائنات میں ہونے والا سب سے پہلا گناہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ نے ایک فرشتے کو راندہ درگاہ کر دیا، ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا۔ کیا فرماتے ہیں کہ اس گناہ کی اہمیت، اور فرشتے کے بھی اگر ذہن میں یہ آ گیا تو انسان کیسے اس سے بچ سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی بڑی خوبصورت گفتگو عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے، تکبر کہتے کسے۔ تکبر کے اجزائے ترکیبی دو ہیں، ایک خود کو دوسروں سے بہتر جاننا، اس کا نام بھی تکبر ہے، اور دوسرا اس کا جز اور دوسرا اس کا پارٹ ہے کہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں حقیر جاننا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز اگر پائی جائے تو وہ تکبر کہلاتی ہے۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ کیا جہاں تک آپ نے اشارہ دیا ہے تو پہلا کیا جانے والا گناہ تکبر ہے۔ ابلیس کو اللہ رب العزت نے جب حکم فرمایا کہ تو آدم کو سجدہ کر، تو قرآنی آیات شاہد ہیں کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس کا جرم یہ ہے کہ اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا، کہ میں بہتر ہوں اس سے۔ اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ جو میں نے تعریف کی ہے
بالکل اس کی دلیل ہے. جی اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، اور اس نے اپنے بہتر ہونے پر دلیل کیا دی؟ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے. ٹھیک. اور اس نے اپنے خیال میں یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر اور افضل ہے، حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ ہم جانتے ہیں کہ کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز بہتر. بالکل ٹھیک. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین، بریک کا وقت ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ یہیں سے دوبارہ جوڑتے ہیں. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو، اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ خلق عظیم اور تکبر آج ہمارا موضوع ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی. قاری صاحب سے بھی کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں، آج کے موضوع کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ بہت شکریہ سرور بھائی، میرے جو پیش رو میرے رہنما ہیں الحمدللہ، انہی سے فیض حاصل کرتے ہوئے بات کرتا ہوں. تکبر جو ہے اس کے بابت خالق کائنات نے بہت زیادہ وعید فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر. خالق کائنات نے سورہ نحل کے اندر فرمایا ہے کہ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. فرمایا کہ جو تکبر کرنے والے ہیں انہیں حکم ہوگا کہ وہ جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جائیں، اور پھر یہ داخلہ عارضی نہیں ہوگا، خالدین فیہا، پھر دائمی داخلہ. فرمایا فبئس مثوى المتکبرین، یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. پھر رب کائنات نے سورۃ النساء کے اندر اس حوالے سے بھی ذکر فرمایا ولا تصعد خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. خالق کائنات نے اپنے بندوں کی اصلاح فرمائی، اور کیا خوبصورت انداز ہے. فرمایا کہ ولا تصعد خدک للناس، لوگوں سے اپنا چہرہ نہ پھیرو، اور پھر فرمایا کہ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو. فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ پاک فخر کو، غرور کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور یہ اسی حوالے سے قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ رب کائنات نے فرمایا لا يحب المستكبرین، کہ اللہ پاک متکبرین کو پسند نہیں فرماتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور متفقن علیہ حدیث ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اتنا متکبر تھا کہ جب وہ چلتا تو اکڑ کے چلتا، اور جناب اس کے جو جبہ تھا وہ زمین پہ گھسٹ رہا ہوتا تھا، اور جناب تیل لگا کے اور بڑا ایک تکبرانہ انداز سے وہ چلتا تھا. تو اللہ جل مجدہ کا اس کا یہ عمل پسند نہ آیا، تو خالق کائنات نے اس کو عذاب دیا، اور وہ آج تک عذاب میں ہے، آج تک عذاب میں مبتلا ہے. اللہ پاک نے اسے زمین میں دھنسا دیا. کب کا واقعہ ہے، اور وہ آج تک زمین میں ہی دھنستا چلا جا رہا ہے. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو رب کائنات یہ جو متکبرین ہیں انہیں رب کائنات جب حشر کے میدان میں اپنی بارگاہ میں طلب کرے گا تو سرور بھائی ان کا جو حجم ہوگا، ان کا وجود بالکل چیونٹیوں کی مانند ہوگا. ٹھیک. آج تو بڑے متکبر بنتے ہیں، تو جناب اس دن کیا ہوگا؟ چیونٹیوں کی مانند ان کے جسم ہوں گے، اور رینگتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. تو پھر رب کائنات فرمائیں گے انہیں جہنم میں داخل کر دو، اور جہنم میں داخل بھی کرو، اور اس کی خوراک کیا ہے، پینے کے لیے پانی کیا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کا جو پیپ ہے وہ انہیں پلائی جائے گی. تو جو تکبر ہے اللہ کو بالکل ناپسند ہے. تو رب کائنات نے فرمایا کہ جو بندہ عاجزی انکساری کرتا ہے وہ میرا مقرب بن جاتا ہے. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، یہ رب کائنات کا حکم ہے اپنے بندوں کی بابت. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ ذہنی بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے، یا اس کو کیا کہیں گے کہ انسان تمام تر اپنی حقیقت سے آشنا ہونے کے باوجود بھی کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کے باوجود اس نفسیاتی مرض میں مبتلا ہے اور اپنی بڑائی کا تصور اس کے ذہن میں پختہ ہو جاتا ہے؟ کیوں ہو جاتا ہے اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے؟ سرور صاحب، ایک تو جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں، پہلی گفتگو میں بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک واقعتاً نفسیاتی بیماری ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ لینا. کس بات پہ بڑا سمجھ لینا؟ بڑائی صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے. اللہ کی ذات ہے جس کے ہاتھ میں نظام قدرت ہے. میں نظام قدرت کو نہیں چلا سکتا. اللہ کے ہاتھ میں رزق ہے، میں پوری اولاد آدم کو رزق نہیں، میں کہاں دے سکتا ہوں؟ زیادہ سے زیادہ اپنے ماں باپ کو، اولاد کو، عزیز و اقارب کو. بس اللہ تو وہ ذات ہے جو کہ زمین کے اوپر ہم چلتے ہیں اور زمین کے نیچے ایک سلیب اکھاڑی جائے، حشرات الارض نکلیں گے چلتے پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، میں کہاں دے سکتا ہوں؟ ٹھیک. میں زمین و آسمان
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، اے عقل والو تمہارے لیے نشانیاں ہیں، یہ اللہ کا نظام قدرت ہے۔ تم ایک لمحے کے لیے رات کو پرولونگ نہیں کر سکتے، نہ دن کو پرولونگ کر سکتے، تمہارے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے۔ تم گندم کا دانہ بو گے، تمہارے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ اس میں سے تم چاول کی فصل نکال سکو۔ یہ اللہ کا اختیار ہے کہ ایک ہی زمین ہے، دو بیج تم بوتے ہو اور دونوں فصلیں ایک ہی زمین سے نکلتی ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، تم بارش نہیں برسا سکتے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں۔ اب جب طے ہے کہ یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، میں اس کی مخلوق ہوں، میں تو عاجز ہوں، ہاں جو کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے سرور صاحب یہ تو اس کی نعمتیں ہیں، یہ تو اس کی نگاہ کرم ہے۔ اللہ نے میری آنکھوں میں نور رکھا، کیا میں نے ماں کے پیٹ میں تخلیق پاتے ہوئے اللہ کو یہ عرضی دی تھی کہ یا اللہ جب میں پیدا ہوں تو میری آنکھوں میں نور بھی ہو؟ اللہ جسے چاہتا ہے، کچھ ایسے ہیں کہ ان کو نور کے بغیر پیدا کیا، وہ وائٹ سٹک لے کے سڑک پہ کھڑے ہیں کہ کاش مجھے کوئی سڑک پار کرا دے، مجھ پہ کوئی ترس کھا لے۔ مجھ کو اگر اللہ نے آنکھوں میں بصارت دی ہے اور مجھے دل میں بصیرت دی ہے تو یہ تو اس کا شکر ادا کرنے کا مقام ہے، اس کے آگے جھک جانے کا مقام ہے۔ پھل جھکتا وہی شخص ہے، وہی درخت ہے جس کو پھل لگتا ہے۔ ٹھیک، سرو کا بوٹا اکڑا ہوا رہتا ہے، اس کو پھل نہیں لگتا، اور جس درخت کو بھی، جس شاخ کو بھی پھل لگتا ہے وہ جھکی رہتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے جھکے رہنا چاہیے کہ اگر اس نے مجھ پہ اپنی عنایات کی بارش کی۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ تکبر کرنے سے خود منع کیا گیا ہے، لیکن کچھ جو متکبرین ہیں، جو تکبر والے ہیں، ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ ان کے ساتھ میل ملاپ، ملنے کا جو ہے وہ تعلق کس طرح سے استوار ہونا چاہیے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے دین کے اندر؟ دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے اور آپ نے ڈسکس کیا ہے کہ یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے اور خوش فہمی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اور خوش فہمی کے اسباب وہی ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمائے ہیں، جن کی وجہ سے انسان خوش فہمی میں مبتلا ہو کر اس نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کا اظہار پھر وہ جس خوبی کے ساتھ وہ متصف ہے، جو اسباب ذکر کیے گئے ہیں، وہ مال ہے، جمال ہے، وہ کمال ہے، تو اس کا اظہار وہ اس میں کرتا ہے۔ اس کا علاج اور حل، اور جیسے قاری صاحب نے آیت پڑھی ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو۔ آگے علاج بتایا اس کا، توجہ دلائی، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، فرمایا وہ اکڑ کے نہ تو زمین کو پھاڑ لے گا اور نہ آسمان تک جا پہنچے گا۔ سبق کیا ہے کہ اپنی اوقات میں رہے۔ ٹھیک، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال میں عاجزی پیدا کرو، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو، پست رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اس لیے کہ آوازوں میں سے سب سے بری اور بھدی آواز تو گدھے کی ہوتی ہے۔ جہاں تک اس معاشرتی رویے کا تعلق ہے، دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو جب متکبر اپنے ہم منصب میں ہوتا ہے، جی، یہ ذہن میں رہے، اپنے اس سرکل میں ہوتا ہے، اس میں وہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے۔ اب سارے اس کے لیول کے ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ اس کے ساتھ اسی طریقے سے پیش آیا جائے، اللہ، ٹھیک، اور اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا یہ قطعاً اس کی طرف سے تکبر میں نہیں آئے گا۔ ٹھیک، یہ بنیادی طور پر میسج ہوگا کہ اگر یہ تیرے پاس ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اگر تو شیر ہے نا تو اللہ نے ہمیں سوا شیر کیا ہوا ہے، ٹھیک، تاکہ وہ اس جگہ سے اتر کر نیچے آ جائے۔ ٹھیک، ٹھیک، اور اگر وہ اپنے ہم منصب لوگوں میں نہیں ہے بلکہ اس سے کمتر لوگوں میں ہے، اب یہ صورتحال خطرناک ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو اس سے کمتر ہیں وہ کسی لیول پہ مجبور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آفیسر ہے، دوسرا اس ڈپارٹمنٹ کو اس کا ماتحت اور ملازم ہے، اب وہاں پہ اس کے لیے مشکل ہے۔ صحیح، اب مشکل کیا ہے؟ اس وقت اس شخص کو اللہ رب العزت کے اس غضب سے اور مظلوم کی اس آہ سے ڈرنا چاہیے کہ جب وہ پڑے گی تو پھر وہ سریا پگھلتے ہوئے، ٹوٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، اور اللہ رب العزت اسے نشان عبرت بناتے ہوئے دیر نہیں لگاتا ہے۔ تو یہ خاص بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے ہم منصب اور اپنے ہم پلہ میں ہو تو اس وقت اس کو اظہار، مثلا اگر کسی کو مال میں اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی علم والا ہے
تو وہ مال میں تکبر میں ہے تو وہ اپنے علم کا بتایا کہ اللہ نے اگر تجھے یہ دولت دی ہے، رب نے مجھے علم کی دولت دی ہے، اور علم کی دولت مال کی دولت سے کہیں بہتر ہے، بے شک بے شک، کہیں افضل اور کہیں بہتر ہے. اور اس میں امتحان اور مشکل کی بات جو ایک بڑا پن پوائنٹ آ جاتا ہے وہ اس کی خودداری کی حفاظت ہے، اس کی عزت نفس کی حفاظت ہے، بالکل اس کے منصب کی حفاظت ہے. ان ساری چیزوں کو لے کر آگے چلنا. اور اگر ہم صوفیاء اعظام اہل اللہ اور حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور ان پاک لوگوں کا دیکھیں تو ان کا جو نصاب تصوف ہے، جو تربیت کا نصاب ہے، جس کے اندر یہ خاص طور پر کچھ چیزوں کی ٹریننگ کروا کر صحیح سالک کو اگلی مراتب تک لے کر جاتے ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر سے تکبر کو ختم کرتے ہیں. علم حاصل کرنے کے بعد صوفیاء کے ہاں تو سب سے پہلا جو درجہ ہی یہی درجہ ہی ہے. بات یہ ہے کہ علم کا تکبر جو ہے جی ہاں، یہ خطرناک تکبر ہے. اور صوفیاء کے پاس آنا، اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھنا اور تزکیہ کیا ہے، اس تکبر سے اپنے آپ کو نکال کر اپنے اندر عاجزی، انکساری اور اس صفت کو پیدا کر کے اس تکبر سے اپنے آپ کو نکال. بالکل ٹھیک، کہ وہ علم ہی کیا جو حلم نہ پیدا کرے. جی جی سبحان اللہ. بالکل ٹھیک. قاری صاحب ایک رویہ ہمارے یہاں، ایک تو مفتی صاحب نے نشاندہی کر دی، اور ایک رویہ ہمارے یہاں یہ بھی پایا جاتا ہے، یا ہم ایسا ذہنی طور پر سوچتے ہیں کہ اگر ہم لوگوں سے ملنساری سے پیش آئیں گے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے، یا عاجزی اور انکساری سے پیش آئیں گے، تو وہ اس طرح کی رسپیکٹ نہیں دیں گے، اس طرح کا وہ آپ کو مرتبہ یا جو آپ کا حق بنتا ہے وہ نہیں دیتے ہیں. صحیح. اور دوسری صورت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سوچ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، اور اس وجہ سے بھی تھوڑا سا ان کے ساتھ ایک رکھ رکھاؤ کے ساتھ ملنا پڑتا ہے. اس کو کیسے بیلنس کیا جا سکتا ہے؟ اصل میں قبلہ سرور بات یہ ہے کہ جو اہل ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر برا کرتی ہے پیمانہ. یہ سوچ ہی غلط ہے کہ اگر ہم ایسے رہیں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے. بات یہ ہے کہ جس طرح قبلہ مفتی صاحب نے بیان فرمایا نا کہ یہ حدیث بھی ہے، المتکبر مع المتکبرین، ایسے بندے کے ساتھ تم بھی ذرا تکبر کے ساتھ رہو تاکہ اسے پتا چلے شیر کے بعد سوا شیر بھی موجود ہے. تو اصل میں بات یہ کہ اللہ کو یہ عمل پسند نہیں، ہم نے لوگوں کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہونا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں مقبول آنا. تو اللہ پاک کو وہی بندہ پسند ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جھکتا چلا جاتا ہے، جس کے دل کے اندر تکبر ہوتا ہے. میں دو حوالے دینا چاہوں گا، ایک قرآن پاک کا دل کے حوالے سے اور ایک حدیث رسول کا. قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. رب کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ متکبر اور ظالم شخص کے دل پر مہر لگا دیتا ہے. اچھا بہت سے اعمال ہیں، اساتذہ بیٹھے ہیں، بہت سے اعمال بندہ گناہ کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، لیکن وہاں یہ جملہ نہیں کہا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے. لیکن تکبر اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا کہ تکبر کرنے والے کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. جس طرح قرآن پاک میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، وہاں مہریں لگیں. اور دیکھیں نا ابو جہل کے دل پہ کیسی مہر لگی، اتنا تکبر اس کے دل کے اندر تھا. اتنا تکبر تھا جب غزوہ بدر میں مارا گیا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی گردن اڑانے لگے تو اس نے وہاں بھی تکبر کیا. کہنے لگا جی میری گردن ذرا نیچے سے کاٹیے گا تاکہ یہ لوگوں کی گردنیں پڑی ہوں تو میری گردن اونچی نظر آئے. وہاں بھی تکبر رہا. تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ حبۃ من خردل من کبر. فرمایا کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمایا تھا کہ رب کائنات نے فرمایا یہ تو میری چادر ہے، جی یہ کبریائی میری رضا ہے. فرمایا جس نے اس کو چھینا میں اسے تباہ و برباد کر دوں گا. تو یہ سوچ معاشرے میں غلط ہے کہ جب ہم ایسے رہیں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے. اچھا لوگ وہاں بظاہراً تو وقتی طور پہ کہہ دیتے ہیں لیکن جانے کے بعد وہ بڑے غلط جملے کہتے ہیں. اور جو بندہ جھکے ملتا ہے وہ چلا بھی جائے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہوتی ہے، نہ کہ اس مجلس سے چلا جائے بلکہ اس دنیا سے بھی چلا جائے تو جناب وہ دلوں پہ بندہ پھر وہ راج کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ناظرین اکرام بریک کا وقت جو ہے وہ بالکل قریب ہے، اور ابھی جس حدیث مبارکہ کا ذکر کیا قاری صاحب نے وہ میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا، اور واپس آ کے ہم ڈاکٹر صاحب سے رہنمائی لیتے ہیں اس بات پہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، جس کا ذکر ابھی قاری صاحب نے کیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا. جنت میں جانا تو دور کی بات. پھر اس پہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا لباس اچھا ہو، اس کا پہننا اچھا ہو، اس کا رہن سہن اچھا ہو، اس کا جوتا جو ہے وہ اچھا ہو، تو یہ بھی کیا تکبر کے دائرے میں آ گیا؟ تو اس پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو
پسند کرتا ہے. تکبر تو حق کی طرف سے منہ کو موڑنا اور دوسرے کو کمتر سمجھنا اس کا نام ہے. لیکن اس کو اگر ان دونوں چیزوں کو آپ اپنے ذہن میں نہیں رکھتے اور اچھا پہنتے ہیں, اچھا رہتے ہیں, اچھا کھاتے ہیں, اور تو اس کا کیا حکم ہے یہ ہم رہنمائی لیتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, خوش آمدید کہتے ہیں بریک کے بعد آپ کو. پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں خلق عظیم نعمت افطار لاہور اسٹوڈیو سے, اور آج ہمارا موضوع تکبر ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش ہے کہ سیرت کی روشنی میں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں ہمیں تکبر کے حوالے سے کیا پیغام ملتا ہے, کیا اصلاح ملتی ہے؟ سرور صاحب, یہ بات ہوئی ہمارے درمیان کہ سب سے بڑی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے. بے شک, اس کے بعد بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. بے شک, بے شک. عزت مرتبے میں, بڑائی میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو نبی محتشم صلی بے شک. اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی و ابی, ہم سب آپ پہ قربان, آپ کی ذات. اس کے باوجود ہمیں روایات تاریخ سیرت میں ملتی ہیں, احادیث میں ملتی ہیں, روایات میں ملتی ہیں, صحابہ کے آثار میں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بہت دیر تک قیام اللیل کیا کرتے تھے, رویا کرتے تھے, اور آپ کا سینہ اس طرح سے دھڑکا کرتا تھا جیسے ہنڈیا پک رہی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ, آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ پر اپنی تمام نعمتوں کی بارش کر دی ہے, اب آپ کیوں اتنا مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ یہی کہتے تھے نا جو آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا تھا, تکبر کی وجہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اتنی مجھ پہ نعمتوں کی بارش کی ہے؟ پھر سرور صاحب, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے تو ساتھ کہا کرتے تھے, انا محمد, انا احمد, انا حاشر, انا عاقب, لا فخر. سبحان اللہ, مجھے اس پہ تکبر نہیں ہے, مجھے اس پہ فخر ہے. سبحان اللہ. پھر یوم محشر آپ کہا کرتے تھے, بیدی لواء الحمد, میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا. پھر ساتھ کہتے تھے لا فخر, مجھے اس پہ فخر نہیں ہے. تو یہ ہمیں سیرت سے بھی یہ پیغام ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ کر کون سی ذات ہو سکتی ہے. ہم ان کے اگر امتی ہیں تو ہمیں بھی وہی اسوہ اپنانا ہے جو آجزی, جو انکساری آپ کی ذات اقدس میں تھی. اور ایک آخری بات کہہ کے ختم کر رہا ہوں کہ اب اس کی ریمیڈی کیا ہے. صاحب قرآن سے اور قرآن سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے کہ جب تم پر اللہ کی نعمتوں کی بارش ہو اور تمہارے دل میں تکبر جاگنے لگے تو پیغام ہے, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر. جب تمہارے پاس اللہ کی نعمتیں آئیں تو اور زیادہ استغفار کرو, اور زیادہ اللہ کی حمد کرو. جب تمہارے لیے فتح کے باب کھلنے لگیں تو اللہ کی رجوع اللہ اور کیا کرو. اب آپ کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے, اگر میں عرض کر دوں کہ مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات, سو حقیقتاً بھی یہی ہوا, میری بات بیچ میں رہ گئی. کیا بات ہے سر, کیا بات. سر بات ظاہر ہے کہ ہم نے وہ وقت کو سمیٹنا ہوتا ہے, مجبوری ہوتی ہے, اور وہ بلکہ آپ نے جو سنایا تو میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, تجھ سے ملتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں. تجھ سے ملتا ہوں تو اس سوچ میں پڑ جاتا ہوں, وقت کے پاؤں میں زنجیر میں ڈالوں کیسے. تو وقت رکتا نہیں ہے اور ہمیں اس کو سمیٹنا ہوتا ہے. تو مفتی صاحب جو ذکر میں نے بریک پہ جانے سے پہلے کیا, اچھا پہننا, اچھا کھانا, اچھا پینا, اللہ کی نعمتوں کا اظہار کرنا, اس میں بھی تکبر کا کوئی شائبہ ہوتا ہے یا یہ جائز ہے؟ دیکھیے, تکبر بنیادی طور پر ایک قلبی کیفیت کا نام ہے, باطنی بیماری ہے. تکبر باطنی بیماری ہے جس کا اظہار انسان کے ظاہر سے ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب نعمت کا اظہار یہ بطور تکبر ہے یا بطور شکر ہے, ٹھیک, بس یہ جج کرنا ہوتا ہے. اندرونی کیفیت آپ کی کیا ہے, آپ خود جج کر سکتے ہیں. اچھا, کیفیت اندر کی ہے, اظہار اس کے عمل سے ہوگا. ٹھیک ہے. اور فیصلہ انوائرمنٹ, لوگ انوالو جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ اس کا اظہار بطور تکبر ہے یا بطور شکر ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. فیصلہ کیسے ہوگا کہ اگر وہ اس کے اظہار میں حقارت ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک محفل میں پانی پیتے ہوئے ویٹر سے غلطی سے پانی تھوڑا سا ایک دوست کے 3 پیس سوٹ کے اوپر گر گیا. دیٹ از دا نیچرل, کوئی ایسی بات ہے. لیکن انہوں نے اس کے اوپر اس ویٹر کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا, جو زبان استعمال کی,
جو اس کی انسلٹ کی دیٹ واز دا سائن کہ یہ اندر تکبر ہے. ٹھیک بالکل صحیح. تو یہ فیصلہ. اچھا اسی طرح آپ نے دسترخوان لگایا ہوا ہے, انواع و اقسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں, آپ کے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا ملازم کھڑا ہوا حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے, تو اگر آپ اسے دھتکار کے نکال دیتے ہیں تو یہ سائن ہے کہ آپ میں تکبر ہے. اور اگر آپ اس میں سے ایک پلیٹ بھر کے اسے بھی دے دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ تم بھی کھا لو, اٹ مین کہ آپ شکرانے نعمت کے جذبے میں. تو چیزوں کو اظہار کرنا اس بات پر یہ فیصلہ ہوگا, اندر بھی نظر رکھنا اور آپ کا عمل جو ہے وہ بھی عمل اس کی پروف کرے گا. ٹھیک عمل پروف کرے گا کہ آپ کا یہ اظہار بطور تکبر ہے یا بطور شکر ہے. ٹھیک. تو بطور شکر جب ہوگا تو یہ تو محمود ہے. جیسا کہ میں نے ایک پہلے حدیث پاک تفصیلاً عرض کی تھی, حدیث پاک میں آیا کہ حضور علیہ السلام نے جب پوچھا کہ تیرے پاس مال ہے, بالکل تو حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت یہ پسند فرماتا ان اللہ یحب ان یرا آثار نعمتہ علی عبدہ, اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ جس پر اللہ رب العزت کا انعام ہے وہ اثر اس پر ظاہر ہو کہ اللہ نے اس پر کرم کیا ہے, اور وہ ظاہر اس کی نعمتوں کا اظہار شکر کے طور پہ کرنا یہ معمود ہے اور یہ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. قاری صاحب, اختتامی لمحات میں اپنے تکبر پہ بات کی, اس کی جزیات پہ, ان کے مسائل پہ, مشکلات پہ, کس طرح سے دور ہو سکتا ہے, انجام کیا ہے؟ جی سرور بھائی, انجام کے حوالے سے جو قرآنی فیصلہ ہے وہ تو میں نے عرض کیا کہ سورہ نحل کے اندر ہے فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ, کہ وہ تو ہمیشگی کی جہنمی ہے, جہنم کے اندر اس کا دخول ہے. پھر آپ دیکھیں انجام کے کیا ہے کہ بڑے بڑے نمرود, اور انجام کیا ہوا, مچھر سے مارا گیا. فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہنے والا, فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی, پھر اللہ پاک نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. پھر آپ دیکھیں جو بندہ اکڑ کرتا ہے, تکبر کرتا ہے, غزوہ بدر دیکھ لیں, غزوہ بدر کے اندر ادھر 313 ہے اور ادھر جناب 3 گنا فوج ہے, اور جناب وہ تکبر کر کے آ رہے ہیں اور گانے بجانے والی ساتھ ہیں, ایک ایک دن میں 10 اونٹ ذبح ہو رہے ہیں. اور ادھر کیا ہے, ادھر کریم آقا علیہ السلام اپنے خیمے میں عاجزی کا پیکر بن کے اللہ کی بارگاہ میں دامان طلب دراز کرتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مالک تیری نصرت کب آئے گی. یعنی عاجزی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رب کائنات نے پھر غزوہ بدر کے اندر قلت تھی افواج کی, لیکن رب کائنات نے دیکھا کہ یہ میرا محبوب میری بارگاہ میں طلب کر رہا ہے, تو عاجزی کا یہ صلہ تھا, اللہ پاک نے فتح عطا فرمائی. 70 مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے. تو جو جھکتا چلا جاتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب, جناب قاری محمد یونس قادری صاحب, اور جناب مفتی محمد رمضان سیلوی صاحب, جناب طارق مسعود قادری صاحب. آپ کا بھی بہت شکریہ. ابھی ہم آپ سے کلام لیتے ہیں آخر میں, اور ایک شعر خاص طور پہ جس کے لیے میں نے اس کلام کا انتخاب آپ کے لیے کیا ہے, اور یہ اشعار پیش کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں. ٹرانسمیشن ہماری کراچی اسٹوڈیو سے جاری رہے گی. سید سلمان گل آپ کو جوائن کریں گے. یہ اشعار پیش کرتے ہوئے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ خدا کے فضل و رحمت کی لپک محسوس ہوتی ہے. جی سبحان اللہ. خدا کے فضل و رحمت کی لپک محسوس ہوتی ہے, حضوری کی جب آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی ہے, حضوری کی جب آنکھوں میں چمک محسوس ہوتی ہے. اور مفتی صاحب آپ کی نظر ہے کہ میں خوشبو ان در و دیوار کی یوں جذب کر لایا, میں خوشبو ان در و دیوار کی یوں جذب کر لایا, یہاں آ کر بھی طیبہ کی مہک محسوس ہوتی ہے, یہاں آ کر بھی طیبہ کی مہک محسوس ہوتی ہے. اور یہ شعر آج کے اس عنوان کی نظر کہ نشانی یہ بھی ہوتی ہے شہ طیبہ کے منگتوں کی, نشانی یہ بھی ہوتی ہے شہ طیبہ کے منگتوں کی, ہمیشہ ان کے لہجے میں کھنک محسوس ہوتی ہے, ہمیشہ ان کے لہجے میں کھنک محسوس ہوتی ہے. کسی بھی نعت کی تکمیل ہوتی ہے تو پھر مجھ کو زمین سے آسمان تک ایک دھنک محسوس ہوتی ہے. اور کہیں لکھا ہوا اس میں محمد دیکھ لیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, کہیں لکھا ہوا اس میں محمد دیکھ لیتا ہوں تو پھر دل کے دھڑکنے کی دھمک محسوس ہوتی ہے, تو پھر دل کے دھڑکنے کی دھمک محسوس ہوتی ہے. میں سرور شکر کرتا ہوں کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں تیرے شعروں میں طائب کی جھلک محسوس ہوتی ہے. اجازت دیجئے, انشاءاللہ کل آپ سے ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ نے کے بعد. ماشاءاللہ. ایک
نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، ایک نظر گنبد خضرا پہ ٹھہر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، پھر اسی لمحے میں چاہے مجھے مر جانے دے، اے خدا مجھ کو بنا دے کسی خوشبو کی مثال، پھر مدینے کی ہواؤں میں بکھر جانے دے، اور شعر ہے، میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ، میری دستار ہے نالین نبی کا صدقہ، میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے، میری دستار بچا لے میرا سر جانے دے، اور میری سرکار بٹھا